سب بابا فرید فرید کہے سب بابا فرید فرید کہے سب بابا فرید فرید کہے. جب بابا فرید یاد آتے ہیں تو پھر مجھ کو ایک شعر اور پڑھنا ہی پڑتا ہے. ایک صورت کی توئی توئی مورتیا. ایک صورت کی ایک صورت کی ایک صورت کی صورت کی ایک صورت کی ایک صورت کی ایک صورت کی ایک صورت کی توئی توئی مورتیا. دونوں کی بالکل ایک ہی بدیا بدیا. خواجہ نظام الدین بابا علاؤالدین. خواجہ نظام الدین بابا علاؤالدین. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث و خواجہ، فیضان بابا فرید، فیضان محبوب الہی، فیضان مختوم سمنا، فیضان مختوم بہار، فیضان اعلی حضرت، فیضان سرکار سلطاہی، فیضان وقار ملت، یادگار قیام ملت. نہ بقرعید و محرم نہ عید والا ہے، نہ بقرعید و محرم نہ عید والا ہے، نہ غوث و خواجہ نہ بابا فرید والا ہے. میری نگاہ میں دنیا میں دو ہی فرقے ہیں، حسین کا جو نہیں ہے یزید والا ہے. بس جلدی سے سن لیجئے. بابا فرید کہتے ہیں اب کبھی آنا تو چاقو لے کر مت آنا، سوئی لے کر. کیوں؟ آنکھیں پوچھ رہی ہیں. جواب دیا سنو، چھری لے کر مت آنا، میں بندے غریب نواز ہوں. چھری لے کر مت آنا، میں نظر کرتا ہوں پروردہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں. چھری مت لے کر آنا. آنکھیں گویا پوچھ رہی ہو کیوں؟ تو جواب دیا سن، چھری سے کاٹا جاتا ہے، چھری سے کاٹا جاتا ہے، اور سوئی سے کٹے ہوئے کو جوڑا جاتا ہے. فقیر کاٹنے والا مشن نہیں لاتا، کٹے ہوئے کو جوڑنے والا مشن لاتا ہے. کرسی پہ بیٹھے ہیں، غلام کھڑا ہے، بس 2 منٹ سے 4 منٹ. میں خود جلدی اپنے آپ کو کہاں سے سمیٹوں، تھوڑی دشواری ہو رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا. کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، غلام کھڑا ہے. بندہ سمجھا رہا ہوں، بندگی سمجھا دیا، بندہ سمجھا رہا ہوں. کرسی پہ بیٹھے ہیں، غلام کھڑا ہے. میں نے خریدا، ہاں میں دنیا دار نہیں ہوں، میں فقیر احمد مختار ہوں. ایک بات بتاؤ، کھانا کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانا کیا پسند کرتے ہو؟ سنو جواب. کہا میں غلام ہوں، میں غلام ہوں. غلام کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، جو کھلائیے گا کھا دوں گا. غلام اور نوکر میں فرق ہوتا ہے. آپ کسی کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، صبح جائیے شام چلے آئیے، 1 مہینے کے بعد چلے جائیے، 5 مہینے کے بعد چلے جائیے، نوکری لیجیے نکل جائیے، چلے جائیے، پیسہ لیجیے نکل جائیے. مگر غلام ایک بار خریدا جاتا ہے، پھر کبھی چھٹی نہیں ملتی. اگر یقین نہیں آئے تو اپنے بلال کی زندگی دیکھ لو کیسی غلامی تھی. ادھر جانا مقصود نہیں مگر وقت بہت لمبا ہو جائے گا. غلام کیا کھانا پسند کرتے ہو؟ کہا غلام کی کوئی مرضی نہیں. اتنا کہنا تھا، اللہ والے نے جواب سن کر 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی.
2 منٹ کے بعد پھر کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ پینا کیا پسند کرتے؟ سوال وہی تھا، سوال الگ تھا، جواب وہی تھا، میں تو غلام ہوں، میری کیا مرضی؟ اس مرتبہ حضرت نے جواب سن کر 5 منٹ کے لیے اپنی آنکھ بند کر دی، پھر آنکھ کھول کر فرماتے ہیں یہ بتاؤ پہننا کیا پسند کرتے؟ اللہ، سوال بدل گیا، جواب وہی تھا، میں تو غلام ہوں، میری کیا مرضی؟ میں تو غلام ہوں، میری کیا مرضی؟ جو کھلائیے گا کھاؤں گا، جو پلائیے گا پیوں گا، جو پہنائیے گا پہنوں گا، میں غلام ہوں، غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ جیسی آخری سوال کا جواب دیا، پہلے سوال پر 2 منٹ آنکھ بند، دوسرے جواب پر 5 منٹ آنکھ بند، جیسی آخری سوال کا جواب دیا کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرماتے ہیں غلام جہاں میں بیٹھا تھا وہ تیری جگہ ہے۔ اللہ اللہ، میں بیٹھا تھا وہ تیری جگہ ہے، اور جہاں تو کھڑا ہے وہ میری جگہ ہے، بیٹھ جا کرسی پہ، بیٹھ جا کرسی پہ۔ غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ رے یہ ذرہ ناچیز پر کرم، وہ دیکھتا ہوں رحمت پروردگار کا، جب تک بکے نہیں تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ سرکار سرکار کرسی پہ نہ بٹھاؤ میرے آقا، مجھ کو کھڑے ہونے میں لطف آتا ہے سرکار، غلام کی ناز غلامی کھڑے ہونے میں ہے سرکار، آپ بیٹھئے سرکار میں کھڑا رہوں گا۔ نہیں 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 بیٹھ سکتا سرکار، نہیں بیٹھ سکتا سرکار۔ سرکار کہتے ہیں غلام ہے اس لیے؟ ہاں، میں مالک ہوں اس لیے؟ ہاں۔ کہا ایک بات بتاؤ، غلام وہی ہوتا ہے جو مالک کا حکم مانے؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ مجبوراً بیٹھ گئے، بس 2 سے 3 منٹ میری گفتگو اور ہوگی، مجبوراً بیٹھ گئے، مگر پوچھتے سرکار غلام اس ذرہ ناچیز پر کرم کا یہ ابر بارا، یہ کرم کی بارش یہ برسات سرکار کیوں؟ کہنے لگے میری عمر ہے 60 سال، میری عمر ہے 60 سال، 60 سال میں 20 سال میرے یوں ہی گزرے، 40 سال سے میں ڈھونڈ رہا ہوں ایک سوال کا جواب، بس سوال یہ ہے کہ بندہ کون؟ سوال یہ ہے کہ بندہ کون؟ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، صوفی بن گئے، پیر بن گئے، مرید بن گئے، علامہ بن گئے، محدث بن گئے، شیخ کبیر بن گئے، مناظر وقت بن گئے، مصنف کتب کثیرہ بن گئے، بانی مساجد کثیرہ بن گئے، بندہ ہوئے کہ نہیں؟ بندہ ہوئے کہ نہیں؟ کہنے لگے سرکار کیوں بیٹھایا؟ کہ 40 سال سے اسی سوال کو لے کر ڈھونڈ رہا ہوں، چل رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، ہے کوئی جو جواب دے، بندہ کسے کہتے ہیں؟ 40 سال تک ڈھونڈتا رہا، جواب نہیں ملا، ابھی تجھے آدھا گھنٹہ پہلے بازار سے خرید کر لایا، نہ تیرا قبیلہ مجھے معلوم، نہ میرا قبیلہ تجھے معلوم، نہ میرا نسب تجھے معلوم، نہ تیرا نسب تجھے معلوم، نہ تیری برادری تجھے معلوم، نہ میری برادری تجھے معلوم، نہ تیرا خاندان مجھے معلوم، نہ میرا خاندان تجھے معلوم، مگر 40 سال سے جو سوال کا کٹورا لے کر میں کہاں کہاں دروازے دروازے گیا، مگر سوال کے کٹورے کو سیرابی نہ مل سکی، مقدر کا دھنی ہوں، خریدا ہے میں نے غلام۔ بول سکتے ہو تو بول دو، بول سکتے ہو تو بول دو، خریدا ہے غلام۔ 5 منٹ کے اندر، 5 منٹ کے اندر سوال کا جواب مل گیا کہ کھانا کیا ہے؟ میں غلام۔ پینا کیا چاہتے ہو؟ میں غلام۔ پہننا کیا چاہتے ہو؟ میں غلام۔ میری کوئی مرضی نہیں، دماغ میرا ہے مگر مالک آپ ہے، ہاتھ میرا ہے مگر مالک آپ ہے، پاؤں میرا ہے مگر مالک آپ ہے، آنکھ میری ہے مگر مالک آپ ہے، زبان میری ہے مگر مالک آپ ہے۔ میں سمجھ گیا۔ نعرہ
میں سمجھ گیا کہ جب دنیا میں چند کھنکتے ہوئے سکوں کا احسان لے کر چند کھنکتے ہوئے سکوں کا احسان لے کر غلام ایسا ہوتا ہے تو جس نے ماں کے گود سے پیدا کیا بادشاہ بنا دیا، فقیر بنا دیا، صوفی بنا دیا، قلندر بنا دیا. جب غلام مالک کا ایسا ہوتا ہے تو بندے کو اللہ کا کیسا ہونا چاہیے؟ بندے کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام رسالت کانفرنس، علامہ نعمان اختر فاق الجمالی، سرزمین فرید آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ختم ہوئی یہ کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. عاقل رائے اشارہ کافیس، عقل مندوں کے لیے یہی سے ایک اشارہ دے کر جا رہا ہوں. بندہ اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے، اور جو رب کے حوالے ہوتا ہے من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا اس کا کل. رب کے حوالے کر دیا غوث اعظم، رب کے حوالے کر دیا سرکار غریب نواز نے، رب کے حوالے کر دیا محبوب الہی نے، رب کے حوالے کر دیا سرکار اعلیٰ حضرت نے، رب کے حوالے کر دیا سرکار سرکاری شیخ المشائخ حضرت علی نے. جب رب کے حوالے کر دیا اپنا کچھ نہیں، تو جو چاہے تو جو چاہے تو جو چاہے تو جو چاہے. تو رب نے کہا جب تو نے سب کچھ میرا اپنے حوالے کر دیا، اب تو جو چاہے گا وہی میں چاہوں گا، تو جو چاہے گا وہی میں چاہوں گا. اب تو بول مردے کو کن باذن اللہ چاہے گا تو کروں گا. تو بول کہ دورے میں آنا ساگرہ چاہے گا تو کروں گا میں. تو بول مٹی کو پھوٹ کر کے بن سونا چاہے گا تو سونا بناؤں گا میں. اس لیے بندہ ہو جائیے. بندہ ہو جائیے. میرے دوست حالات دیکھ رہے ہیں، ماحول دیکھ رہے ہیں، جلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھ رہے ہیں، سلگتے ہوئے موسم کو دیکھ رہے ہیں. آپ کچھ مت کیجیے، سب کچھ رب کے حوالے کیجیے، اور سب کچھ رب کے حوالے کرنا ہے تو عالموں کے پاس آئیے ادب کے ساتھ، شریعت سیکھیے. صوفیوں کے پاس آئیے دل کے ساتھ، طریقت سیکھیے. فلاں ابن فلاں کے چکر میں مت رہیے. بہت بڑی خانقاہ کا بیٹا اس لیے مرید ہوں گے اس چکر میں مت رہیے. مرید پیر کسی خانقاہ میں وراثتاً پیدا نہیں ہوتا. جب علم کی وراثت نہیں ہے تو پیر صاحب کی وراثت کہاں سے ہو جائے گی؟ پیر شریعت کے اجالوں میں ڈھونڈیے، پیر طریقت کے آفتاب کی روشنی میں ڈھونڈیے. جہاں شریعت بھی ملے، جہاں نماز بھی ملے، تزکیہ دل بھی ملے، جہاں روزہ بھی ملے، خشیت ربانی بھی ملے، جہاں حج بھی ملے، صفائی ذہن بھی ملے. نہ حسد، جلن، کینہ، کپٹ، نفرت، وحشت، جلن، یہ جہاں ملے سمجھ لیجئے وہ پیر ہو گئے ہیں دھوکے میں، بندہ نہ ہو سکے. وہ پیر ہو گئے ہیں دھوکے میں، صوفی نہ ہو سکے. مگر پلٹ کر آئیے، 30 سال سے میری تنقید کی نگاہیں دیکھتی رہی ہیں. الحمدللہ میں تو اس بارگاہ محبت کا بندہ بے دام ہو گیا. میں حضرت کا مرید نہیں ہوں، میں حضرت سے مجھے خلافت ہے، اور حضرت جب چاہے خلافت دے. اور کتنے لوگ ہر دن خلافت کا کاغذ لے کر چاہتے ہیں کہ نعمان میاں کو مل جائے. مگر میں کہتا ہوں یہ دل کا سودا ہے، دماغ پر مت مسلط ہوئی. یہ دل کا سودا ہے. اللہ اس مرد فقیر کو سلامت رکھے. میں نے ان کی عظمت کو تو کم سمجھا. میں نے تو جب دیکھا صوفی ملت حضرت علامہ قیام الدین صاحب
ایک شعر میں نے کہا تھا علامہ نظامی علیہ رحمہ کی پوری غزل میں نے سنائی حضرت کو، اور ایک شعر میں نے پڑھتے پڑھتے کہا تھا علامہ نظامی مشتاق نظامی پاسبان مسجد علیہ رحمہ کا پورا کلام تھا، حضرت مجھ سے بہت سنا کرتے تھے، ترنم سے میں نے پڑھا تھا، ابھی میں ترنم سے نہیں پڑھوں گا چونکہ وقت نہیں ہے، کیا ابھی پردرد میری داستان غم نہیں، سننے والے سن رہے ہیں پھر بھی آنکھیں نم نہیں، بارگاہ حسن میں جھکتی ہے دل کی کائنات، وہ بڑا سرکش ہے جس کا سر یہاں پہ خم نہیں، دستے نازک سے دیا ساقی نے مجھ کو جامے میں، لاؤ اس کو چوم لوں یہ جامے جم سے کم نہیں، روٹ جائے تم نہ روٹھو، بس یہی ہے آرزوئے زندگی، روٹ جائے ساری دنیا اس کا مجھ کو غم نہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ شعر پڑھا علامہ سید قیصر خالد صاحب، خدا کی قسم راجو نگر کی مسجد تھی، مسجد کی چھت پہ تھے، لوٹ اس دن میں نے اعلیٰ حضرت کا یہ مصرع کچھ سمجھا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ میں نے کبھی کئی تقریر میں جملہ شاید کہا تھا کہ خواجہ غریب نواز کی مراد کا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مراد کا نام ہے بابا فرید، بابا فرید کے مرادوں کا نام ہے محبوب الہی حضرت صابر کلیری، حضرت محبوب الہی کے مراد کا نام ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دلی و امیر خسرو، حضرت بابا صابر کلیری کے مراد کا نام ہے شمس الدین اتاترک۔ اس دور میں نے دیکھا ہے پیر کی محبت کسی کے دل میں تو وہ حضور علامہ قیام الدین تیغی تھے، تو میں یہی کہتا تھا پیر حضرت علامہ سید انوار صاحب قبلہ ہے، پیر کا مرید نہیں مراد حضرت صوفی قیام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بندگی کا تصور لے کر یہاں سے اٹھیں، اپنی زندگی کے حصوں کو ابھی سے کوشش کریں کچھ بہتر ہو، آج تصور ہوگا انشاءاللہ بہتر میں کل اور بہتر ہوگا۔ اللہ ہمیں بندہ بنائے، ہم بندگی کے ساتھ جینا سیکھ لیں، یہی ہے ہماری ناکامی کا علاج، اور یہی ہے جلتے ہوئے موسم میں ہمارے لیے صحت دینے والی ہوا۔ آؤ ہم پھر سے پلٹیں مدینے کی طرف، آؤ ہم پھر سے پلٹیں کربلائے معلیٰ کی طرف، آؤ ہم پھر سے پلٹیں بغداد کی طرف، آؤ ہم پھر سے پلٹیں اپنے آقا سرکار غریب نواز کی طرف، اور رو رو کر اپنے آقاؤں کو آواز دے سرکار ہم رستہ بھول گئے پھر سے تیری راہ پر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ رب کا کرم ہوگا، ورنہ یہ تدبیر، یہ تقریر، یہ تحریر کوئی معنی نہیں دے گی۔ اللہ کرے کہ میری تحریر، میری تقریر، میری گفتگو، میرا کہنا آپ تک پہنچے، ہم بھی عمل کرنے کی ساتھ رب سے مانگے، آپ کو بھی اللہ عمل خیر کی توفیق رفیق بخشے۔ یہ طوفان نصیحت میں بہت کچھ بہ چکے، تم کو خوش رکھے خدا، تم سن چکے ہم کہہ چکے، وما علینا الا البلاغ۔ یہ دعا اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سلام کا جواب نہیں دیا ایک موقع دے رہا ہوں، سلام کا جواب دیجئے، فائدہ اٹھائیے۔ السلام علیکم۔